بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، کچھ روز قبل شوکت ترین کی 2 آڈیو کالز لیک ہوئیں جس پر کافی بحث و مباحثہ ہوتا رہا۔ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ یہ کالز مملکت خداداد کے خلاف ایک سازش ہیں۔ شوکت ترین نے IMF کے حوالے سے ایک کال خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور جھگڑا کو کی اور دوسری کال پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو کی تھی۔ شوکت ترین نے کہا کہ میری یہ کالز جنہوں نے لیک کی ہیں ان پر سب سے بڑا سوالیہ نشان تو یہ ہے کہ انہوں نے نجی ٹیلی فون کالز کیوں ریکارڈ کی۔ اس حوالے سے ہمارے اہم ترین ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ یہ کالز کسی بھی ادارے نے ریکارڈ نہیں کی، تو پھر کس نے یہ کالز ریکارڈ کی اور کیوں کی؟ آج ہم اس حوالے سے اپنے ناظرین کو ایک بڑی اہم پیش رفت سے آگاہ کریں گے کہ یہ کال کس نے اور کس مقصد کے لیے ریکارڈ کی تھیں۔ ناظرین، جب یہ کالز لیک ہوئیں تو شوکت ترین کا کہنا تھا کہ یہ واٹس ایپ کالز تھیں، لیکن اس وقت بھی ہم نے سوشل میڈیا پر یہ بات کی تھی کہ یہ واٹس ایپ کالز ہرگز نہ تھیں بلکہ یہ موبائل کالز تھیں۔ اس کا اعتراف چند روز قبل تیمور جھگڑا نے ایک نجی نیوز ویب سائٹ پر بھی کر دیا ہے کہ یہ واٹس ایپ کال نہیں بلکہ عام موبائل کال تھیں۔ ناظرین، آج کل ہر کسی کے پاس موبائل فون اور واٹس ایپ کی سہولت موجود ہے اور ہر واٹس ایپ کال کرنے والا جانتا ہے کہ پاکستان میں واٹس ایپ کال اتنی صاف اور شفاف نہیں ہوتی۔ بارہا اس میں ڈسٹارشن آتا ہے۔ پہلے آپ ایک بار شوکت ترین کی تیمور جھگڑا سے یہ کال سن لیں کہ آیا یہ واٹس ایپ کال ہو سکتی ہے۔ شوکت صاحب السلام علیکم۔ سر وہ آپ نے خط بنا لیا؟ ابھی میں بناتا ہوں اس میں آئی ہیو این اولڈ لیٹر، میں راستے میں اسد کیسر ابھی بنا کے آپ کو بنا لیا۔ اس کے بیچ میں سب سے بڑا جو پہلا پوائنٹ بنا لینا آپ، دوسرے تو آپ نے پہلے بنائے ہوئے، وہ بنائیں گے جی جو فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا، تو ہمیں وہاں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوں گے۔ ہاں جی ٹھیک ہے نا، میں نے لغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے۔ ویسے اٹس بلیک میلنگ ٹیکٹک، پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے، میں نے تو نہیں چھوڑنے، آئی ڈونٹ نو لغاری نے آپ نے چھوڑنے۔ چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج، لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو IMF والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا، تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ان سالوں کو کہ جی ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے وہ پیسے ہوں گے نہیں۔ ٹھیک ہے نا، میں وہ بنا کے آئی آلسو نو دا IMF نمبر 2 جو یہاں پہ ہے، تو اس کو تو میں ویسے ہی ہر چیز ساری انفارمیشن اس سے لیتا بھی رہا ہوں، اور آلسو تو وہ کر دیں گے۔ مجھے محسن نے بھی فون کیا تھا، آئی ٹاک ٹو ہم ایز ویل، اور یہ میں آپ کے ساتھ اچھا بوتھ خان صاحب اینڈ محمود خان ٹولڈ می دیٹ وہ کل کی میٹنگ میں کوئی ڈسکس ہوا تھا دیٹ وی شوڈ ڈو اے پریس کانفرنس ٹوگیدر، بٹ آئی ڈونٹ نو آن واٹ وین۔ وہ پریس کانفرنس نہیں ہونی، وہ یہ تھا کہ یہ ہم کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہ جو ہے نا وہ سیمینار کریں گے منڈے کو نا، اس کے اوپر اگر پریس کانفرنس کرنی ہے وہ بھی کر سکتے ہیں ہم سارے، وہ تینوں کے تینوں ہم بیٹھ کے اس کو پریس کانفرنس ایک خط ہم بھیج دیں ان کو، لیٹ us first do the letter. Let us first do the letter. تاکہ یہ تو اسی طرح دوسری کال شوکت ترین نے وزیر خزانہ پنجاب محسن لغاری کو کی تھی۔ اسے بھی سنا جائے تو صاف احساس ہوتا ہے کہ وہ کال بھی عام موبائل کال تھی، کیونکہ اتنی صاف شفاف آواز واٹس ایپ پر ممکن نہیں ہے۔ اس میں ایک جگہ محسن لغاری نے شوکت ترین کو یہاں تک کہا ہے کہ اس عمل سے کہیں مملکت پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا، یعنی ریاست تو متاثر نہیں ہوگی، تو اس کے جواب میں شوکت ترین نے جو کچھ کہا وہ بھی اس کال میں سنا جا سکتا ہے۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، ایک منٹ، آئی کین آسک دی سیکریٹری ٹو ڈرافٹ سم تھنگ۔ جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دیے ہیں، تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی، اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے، تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے
کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. تو وہ جو ہے نا دیٹس آل وی وانٹ کہ وہ ان کے اوپر جو پریشر پڑے اس سالوں کے اوپر یہ اپنا خدو کھینچ رہے ہیں, ہمیں اندر کروا رہے ہیں, ہمارے اوپر ٹیررزم کی چارجز کر رہے ہیں اور یہ بالکل اسکاٹ فری جا رہے ہیں. وہ نہیں ہونے دینا نا ہم نے. تیمور بھی ابھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے مجھے, آپ بھی ذرا اس کو کہیں مجھے بھیج دیں اور پھر ہم یہ کر کے نا اس کو جس طریقے سے وہ پھر فائنلی وی کین سینڈ اٹ ٹو دی فیڈرل گورنمنٹ اور پھر ہم اس کو ظاہر ہے اس کو ریلیز بھی کر دیں گے. IMF کے جو ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو بھی کر دیں گے. سر اس سے سر ایک چیز اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر؟ میں وڈ پاکستان ایز اے اسٹیٹ سفر بیکاز آف دس؟ Well, frankly speaking, isn't the state suffering because of, the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ نا کہ IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے تو یہ اور سال منی بجٹ لے کے آ جائیں گے جو بھی آئیں گے. لیکن the very fact is کہ ہم نے اس وقت ان کو یہ کہنا we can't stand on one side, وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. دس از واٹ واز ڈیسائیڈڈ یسٹرڈے کہ یار ہمیں ایک ذرا اور اس کو کس طریقے سے کرنا ہے, کیا IMF کو لیڈ کرنا یا نہیں کرنا, وہ ہم چیئرمین سے پوچھ لیں گے, آپ بھی ہوں گے, ہم بات کر لیں گے. should we just send it to the federal government and leave it there, or should we also just then raise it with the IMF? سوشل میڈیا سے زیادہ پاورفل ٹول کوئی نہیں ہے. تو ہمیں ضروری ریلیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی, وہ خود ہی سوشل میڈیا کر دے گا. اور وہ تیمور کہہ رہا تھا میں ان کے نمبر 2 وغیرہ کو پڑھا. ناظرین, ان دونوں کالز سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے اگر یہ لیٹرز لکھ دیے جاتے تو پاکستان اور IMF کے درمیان جو معاہدہ طے پایا ہے اس پر کیا منفی یا مثبت اثرات مرتب ہوتے. اس سے قطع نظر یہ واضح ہے کہ اس طرح کی کالز اس موقع پر جب آپ کی ریاست IMF سے معاہدہ کر رہی ہے اور آپ کی معیشت ہچکیاں لے رہی ہے تو نہ صرف غیر ضروری ہے بلکہ پاکستان کے خلاف سازش بھی کہی جا سکتی ہے. تو کیا اس سازش کے یہی 3 کردار تھے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے. اور عمران خان جو حکومت کھونے کے بعد کسی بھی قیمت پر دوبارہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں, ان کو اعتماد میں لے کر ان کی آشیرواد اس حوالے سے حاصل کی گئی. چنانچہ شوکت ترین نے یہ کالز دونوں وزراء خزانہ کو کیں اور انہیں خود ہی ریکارڈ کیا تاکہ پارٹی ہائی کمان کو اپنی کارکردگی سے آگاہ کیا جا سکے. چنانچہ جب شوکت ترین نے کالز کر کے انہیں ریکارڈ کیا تو اس نے یہ ریکارڈنگ پارٹی ہائی کمان کو بطور ثبوت بھجوا دی. اب یہاں یہ بات کافی دلچسپ ہے کہ ہائی کمان کیوں یہ کالز لیک کر سکتی ہے. تو گزارش یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ ریکارڈنگ عمران خان تک نہیں بھجوائی گئیں بلکہ پہلے خان صاحب کے بااعتماد قریبی 1-2 ساتھیوں تک اسے بھیجا گیا کہ یہ خان صاحب کو سنوا دیں کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے. انہی بااعتماد لوگوں میں ایک ایسا شخص بھی ہے جو عمران خان کی جگہ خود وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. چنانچہ اس نے یہ ریکارڈنگ PTI کے 1-2 اور اہم لوگوں کو بھجوا دی جنہوں نے اسے آگے اپنے بااعتماد لوگوں کو بھیجا. اس طرح وہ خفیہ بات چیت شوکت ترین جسے اپنے تئیں خفیہ ہی جان رہا تھا وہ مختلف ہاتھوں سے ہوتی ہوئی سوشل میڈیا تک پہنچ گئی. لیکن PTI کی قیادت اور شوکت ترین کو یہ یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ کالز ان کے اپنے ہی کیمپ سے لیک ہوئی ہیں. اسی لیے انہوں نے اسے واٹس ایپ کال ڈکلیئر کیا جس کی ریکارڈنگ کی رسائی عام آدمی تک تو کجا خواص تک بھی مشکل ہے. اس عمل کو بھی شوکت ترین نے اپنی کھسیاہٹ مٹانے کے لیے دبے لفظوں میں اداروں کے نام لگانے کی کوشش کی لیکن پاکستانی عوام نے ان کالز کے کانٹینٹ سن کر شوکت ترین پر ہی لعن طعن کی.